الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزے کے اندر اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہم کھانے پینے سے دور رہیں، جماع سے دور رہیں، اور تاکہ ہمارا روزہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزر سکے، ایسے ہی ہمیں آنکھ کا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ اور آنکھ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے آنکھ جیسی نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کتنے سارے لوگ موجود ہیں، شکل و صورت بہت اچھی ہے، لیکن آنکھوں کی بینائی سے وہ محروم ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آنکھ کی بینائی دی ہے۔ اس آنکھ کی بینائی کی ہمیں حفاظت بھی کرنی چاہیے، اپنی آنکھ کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے، اور اس کو غلط جگہ پہ اس کو غلط جگہ پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، حرام چیزوں کو دیکھنے سے اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر مومنوں کو خطاب کیا اور فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مومنوں سے آپ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ ایسے ہی جہاں مردوں کو اللہ رب العالمین نے خطاب کیا اور آنکھوں کی حفاظت کا کہا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے بھی خطاب کیا اور عورتوں کو بھی یہ نصیحت کی کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ عورتوں کو بھی یہ کہا گیا کہ مومن عورتوں سے آپ کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی آنکھوں کی وہ بھی حفاظت کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھ کے متعلق سوال کیا تو کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ اپنی آنکھ کی حفاظت کریں۔ اور آنکھ کی حفاظت جو آدمی نہیں کرتا وہ بہت سارے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا گناہ یہ ہے کہ آدمی کو سکون نصیب نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ جو ہے پریشان رہتا ہے، اور سکون کی جو بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت سے وہ آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جو آدمی اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا، اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا، وہ حسرت اور ندامت کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، اور وہ انتہائی جسم اس کا ہمیشہ تھکا ہوا اور پریشان اور ٹوٹا ہوا جسم اس کا ہمیشہ رہتا ہے۔ ایسے ہی عبادت میں اس کی لذت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جو عبادت کی حلاوت ہوتی ہے، جو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے عبادت کرنے کے سلسلے میں، وہ تعلق اس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور کبھی جو ہے نظر کی حفاظت نہ کرنے کا، آنکھ کی حفاظت نہ کرنے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین آنکھ کی بینائی کو چھین لیتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ آپ جانتے ہیں دنیا میں کہ کہیں آزمائش آتی ہے اور اللہ رب العالمین پھر ان کی آنکھ کی جو روشنی ہے وہ ختم کر دیتا ہے، اور یہ بہت بڑی جو ہے ایک آپ سمجھ لیں کہ بدنصیبی ہے۔ اس لیے یہ چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی جو نعمت ہے آنکھ، اس کا شکر ادا کریں، اور اس سے غلط چیزوں کو نہ دیکھیں اور حرام چیزوں کو اس سے نہ دیکھیں۔ اور ایسے ہی جو ہے جو آنکھ کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فراست دے گا، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائے گا۔ اور جو آدمی آنکھ کی حفاظت کرے گا اس کا باطن جو ہے وہ تقوی سے سرشار رہے گا، اور ظاہر میں اس کے ظاہر پر جو ہے وہ اتباع سنت کے آثار جو ہے وہ نمایاں نظر ہوں گے۔ اور بعض سلف نے کہا کہ وہ آدمی جو اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا، اور کہتے ہیں بعض سلف کے ان کو 40 سال کے بعد قرآن کریم جیسی دولت اور قرآن کریم جیسی نعمت جو ہے وہ ان سے بلا دی گئی، اس لیے کہ انہوں نے نظر کی حفاظت نہیں کی۔ اس لیے نظر کی حفاظت جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اور اللہ رب العالمین کی سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین جو ہمیں نظر کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایسے ہی رمضان میں خصوصی اہتمام کرنا چاہیے کہ آدمی جو ہے اپنی نظر سے جو ہے وہ غلط چیزوں کو نہ دیکھے، غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھے، ڈرامے نہ دیکھے، فلمیں نہ دیکھے، اور بھی بے حیائی کی چیزیں جو ہیں وہ نہ دیکھیں۔ اور نظر کی حفاظت کے سلسلے میں یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ کم کھانا کھائے، اور کیونکہ زیادہ کھانا جو ہے یہ شہوت کو ابھارتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ روزوں کا زیادہ سے زیادہ رمضان میں تو اہتمام کرنا ہی ہے روزوں کا، ویسے بھی جو ہے غیر رمضان میں بھی روزوں کا اہتمام کرے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کیا اور فرمایا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت جو آپ میں سے جانی مالی طاقت رکھتا ہو فلیتزوج، وہ شادی کر لے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ یہ آنکھوں کے جھکاؤ کے لیے بھی بہت بہترین ذریعہ ہے، اور شرمگاہ کی حفاظت کا بھی بہت ذریعہ ہے۔ اور فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم، کہ جو روزوں کی طاقت نہیں، جو شادی کی طاقت جانی مالی طاقت نہیں رکھ سکتا، فعلیہ بالصوم، وہ آدمی روزہ رکھے، اس لیے کہ فإنہ لہ وجا، روزہ جو ہے اس کی شہوت کو کم کرنے والا ہے، اس کی شہوت کو توڑنے والا ہے۔ تو اگر آدمی اپنی شہوت کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول نہ کر سکتا ہو، اس شہوت کو روک نہ سکتا ہو، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ آدمی کیا کرے، وہ آدمی روزہ رکھے۔
اور اسی طریقے سے جو ہے بعض لوگ روزے کی حالت میں اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ روزے کی حالت میں اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی چاہیے اور حرام چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، اور ایسی چیزوں کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ جو اس کی شہوت کو ابھاریں اور جس سے جو ہے اس کو گناہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں آنکھ کا روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔